الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیہا۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، فیاضی قدرت عام سے ہی عرفان محبت عام نہیں۔ یہ تو نے کیا کہا اے ناداں، فیاضی قدرت عام نہیں، تو فکر و نظر تو پیدا کر، کیا چیز ہے جو انعام نہیں۔ میرے دوستوں اور میرے عزیزوں اور میرے ساتھیوں، مذہب اسلام نے ہم انسانوں کو مکمل نظام حیات عطا فرمایا ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو زندگی کے تمام گوشوں پر نظر ڈالتا ہے، روشنی ڈالتا ہے، زندگی کے تمام شعبے میں رہنمائی کرتا ہے، پیدائش سے لے کر موت تک، اور موت کے بعد جو دوسری دنیا شروع ہونے والی ہے اور وہاں کیا کچھ انجام پانا ہے، اسلام اس کی بھی رہبری کرتا ہے۔ اسلام کا یہ حسن ہے، اس مذہب کی خوبصورتی ہے کہ آپ زندگی کے کسی مرحلے میں ہوں، خوشی کے انتہائی اور بلند عزت و عظمت کے انتہائی رفع درجات پر آپ گامزن ہو، اسلام آپ کی وہاں بھی رہنمائی کرے گا۔ آپ دکھ و تکلیف کے گھٹا توپ اندھیرے میں اور ایک ایسی وادی میں گھر گئے ہوں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ آپ کو بظاہر دکھائی نہ دے، اسلام آپ کی وہاں بھی رہنمائی کرے گا۔ آپ اگر اپنے ملک کے سی ایم اور پی ایم بنتے ہیں تو اسلام کی رہنمائی وہاں بھی موجود ہے، اور اگر آپ کسی آفس کے کلرک اور پیون بنتے ہیں، ملازم بنتے ہیں، تو اسلام کی رہنمائی وہاں بھی موجود ہے۔ الغرض آپ اس زمین پر سڑکوں پر سائیکل چلا رہے ہوں یا پھر آپ فضا میں ہوائی جہاز اڑا رہے ہوں، ہر جگہ اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہر جگہ اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ کیا گورے، کیا کالے، کیا عربی، کیا عجمی، اور دنیا کے کسی خطے میں رہنے والے انسان، کسی بھی تہذیب کلچر کے مالک، کسی بھی ادب اور زبان سے آشنائی رکھنے والے شخص، کسی بھی اعتبار سے زندگی گزارنے والا شخص، ہر شخص کے لیے ہر وقت ہر میدان میں اسلام کی رہنمائی موجود ہے۔ میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، جب اتنی خوبیاں ہیں ہمارے مذہب اسلام میں، اور مذہب اسلام کو اللہ رب العزت نے ایسی گوناگون صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور کیوں نہ ہو، مذہب کو نازل کرنے والا، اس دین حنیف کو عطا کرنے والا خود ایک دن آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے اور ایک ایسی تحریر لکھتا ہے جو دنیا کے مٹانے سے بھی نہ مٹے، دنیا کے فنا ہو جانے کے بعد بھی وہ تحریر باقی رہے، اور اس مذہب کی تائید میں وہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، کمپلیٹ دین ہو گیا آپ کا، مکمل ہو گیا، اور ہم نے مذہب اسلام کے بطور آپ کے دین کو قبول کر لیا، پسند کر لیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، تو ظاہر ہے کہ جب مذہب اسلام اور یہ دین مکمل ہے، ہر طرح سے کمپلیٹ ہے، کہیں بھی سوئی کے نوک کے برابر بھی اس میں جگہ نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے کہ وہاں سوئی کے نوک کو بھی ٹکایا جائے، ہر جگہ رہنمائی کرتا ہے۔ اب ہم مسلمانوں کی اور ایمان والے بھائیوں اور بہنوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے زندگی کے ہر میدان میں اسلام کی رہبری سے فائدہ اٹھائیں، اسلام کی جو گائیڈ ہے، جو رہنمائی ہے، جو ہدایت ہے، جو روشنی ہے، اس روشنی میں چلیں اور اس روشنی میں فائدہ اٹھائیں۔ اب میں نے کہا کہ آپ زندگی کے کسی مرحلے میں ہو، کسی میدان میں ہو، کہیں بھی ہو، آپ جہاں پھنستے ہیں اور آپ کے سامنے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، آپ اپنے عالموں سے رابطہ کرتے ہیں، تو بتائیے رہنمائی ملتی ہے نہیں ملتی؟ آپ کو دنیا میں ایک شخص ایسا نہیں ملے گا، ایک فرد ایسا نہیں ملے گا کہ وہ کہیں پھنس گیا ہو، کسی معاملے میں دشواریوں کا شکار ہو گیا ہو،
اور اس نے کسی عالم دین سے، اس مذہب کے جاننے والے جانکار سے، علماء سے رابطہ کیا ہو اور کسی ایک عالم نے بھی یہ کہہ دیا ہو اس شخص سے کہ بھائی معاف کرنا، تمہارے لیے اپنے مذہب میں اس تعلق سے تو کوئی مسئلہ، کوئی رہنمائی ہے ہی نہیں، ایک فرد نہیں ملے گا پورے عالم میں، پوری دنیا میں، نہ کل ملا، نہ اب ملے، نہ آگے چل کر کوئی ایسا مل سکتا ہے۔ ہر مسئلے کی رہنمائی، ہر سوال کا جواب موجود ہے، ہر جگہ رہنمائی موجود ہے۔ میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، یہ تمہیدی کلمات اور یہ تمہیدی باتیں آپ کے ذہن سازی کے لیے کی گئیں تاکہ آپ کا ذہن ہم اس طرف لائیں کہ جب ظاہر ہے کہ اتنا مضبوط دین اور مستحکم دین اور مکمل دین اللہ نے ہمیں دیا، اور تمام نبیوں کے سردار کے ذریعے سے، سردار الانبیاء کے ذریعے سے یہ دین ہمیں عطا کیا گیا، دین حنیف، جو آج سے 1400 سال پہلے یہ دین جتنا تر و تازہ تھا، اللہ کی قسم وہ دین آج بھی اتنا ہی تر و تازہ ہے، اور قیامت کی صبح تک یہ دین ویسا ہی تر و تازہ رہے گا۔ بس ہمیں اپنے اندر تازگی، جوش، جذبہ اور عمل کی نیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم عمل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، دین سیکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، رہنمائی کے لیے تیار ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھے اور نیک انسان بنے، انسان کامل بنے، تو دین ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہماری رہنمائی کر رہا ہوتا ہے۔ میرے ساتھیوں، آج 30 دسمبر ہے، 30 دسمبر سن 2022 عیسوی، کل 31 دسمبر ہے، اور اس کے بعد 1 جنوری 2023 کی شروعات ہوگی۔ اب یہاں ہماری رہنمائی اسلام کس انداز میں کرے گا، کس طریقے سے کرتا، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں، ایمان اور اسلام، مومن اور مسلم جب بولا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے تو پوری دنیا کے جتنے بھی مذہب کے ماننے والے بھائی بہنیں ہمارے دنیا میں موجود ہیں، جب بھی مومن کا لفظ بولا جاتا ہے، مسلم کا لفظ بولا جاتا ہے، تو ان کے ذہنوں میں بھی، ہمارے ذہن میں تو الحمدللہ ہر وقت ہے، ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات آتی ہے کہ مومن کا مطلب ہے ایمان والا، مسلم کا مطلب ہے اسلام والا، کہ یہ ہر معاملے میں اپنے نبی کی زندگی کو تلاش کرتے ہیں، ہر معاملے میں اپنے نبی کے عمل کو ڈھونڈتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنے نبی کے عمل کو ڈھونڈتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، نمونہ دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، انسان اسی وقت تک انسان ہے اور مومن کامل اسی وقت تک مومن کامل ہے، خاص طور سے مسلمانوں کی جو جماعت ہے ان کا ایمان اسی وقت تک سلامت ہے اور مکمل ہے، اور ایمان کی تازگی محسوس کرے گا وہ شخص اور موجود ہے اس شخص میں جب تک یہ جستجو اس کے اندر رہے گی کہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں جب وہ کام کرنے جائے تو وہاں طرز نبوی معلوم کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ کر لیا معلوم تھا طریقہ، آنکھ بند کر کے کر لو، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، نبی نے کیا ہے، نبی آئیڈیل ہے، ہمارے نظیر ہیں، مثال ہے۔ اچھا، نبی کے بعد، نبی کے زمانے میں یہ چیز نہیں ملتی، چلو صحابہ کے زمانے میں آ جاؤ۔ صحابہ کے زمانے میں ہم نے دیکھا مل گئی، کر لو، صحابہ کے اجماع ہے اس پر۔ صحابہ کے زمانے میں بھی وہ بات نہیں تھی، اس کی نظیر نہیں ملتی، چلو تابعین کے زمانے میں آ جاؤ، نظیر ملتی ہے، کر لو، وہ بھی دین کا حصہ ہے۔ چونکہ اس امت کی خاص خوبی اور اس امت کی خاص بات یہ ہے میرے عزیزو، یاد رکھنا، ذہن میں ہمیشہ تر و تازہ رکھنا اس بات کو، حالات کتنے بدل جائیں، زمانہ کسی قدر مختلف ہو جائے، لیکن اس امت کا اجماع کسی غلط کام پر، کسی برائی پر، کسی گناہ پر اس امت کا اجماع کبھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی اجماع کا مطلب یہ امت گناہ پر، معصیت پر، فرمان خدا بندی پر اور خلاف سنت پر، خلاف اصول پر، خلاف دین پر، خلاف شریعت پر پوری دنیا کے مسلمان ایک جگہ جمع ہو جائے اور یوں کہہ دے کہ ناجائز تھی وہ چیز پہلے، اور کہہ دے نہیں یہ جائز ہے، ہم مانتے ہیں، قیامت تو آ سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جائز کو ناجائز قرار دیں یا ناجائز کو جائز قرار دے دیں۔
حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے، اجماع کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دنیا تو کیا، کسی ایک خطہ اور ایک ملک کے مسلمانوں کا اجماع بھی نہیں ہو سکتا کسی غلط کام پر، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس مذہب اسلام کی یہ ایک اور خوبصورتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، نیا سال جو آنے والا ہے، اس نئے سال کی آمد کا انتظار سب کو بڑی بے قراری سے رہتا ہے۔ 31 دسمبر کے رات کے 12 بجنے کا بڑی بےتابی سے انتظار کیا جاتا ہے، اور اس وقت جاگنے کو انقلاب سمجھا جاتا ہے، خوش قسمتی سمجھی جاتی ہے، اور بدعقیدگی کا تو یہ عالم ہے، اور جہالت کی یہ رسم اس انداز میں ادا کی جاتی ہے کہ جب رات کے 12 بجتے ہیں فوراً کیکوں کی کٹائیاں شروع ہوتی، کیک کاٹے جاتے، تالیاں پٹکائی جاتی، شراب و کباب کا انتظام ہوتا ہے، جشن منایا جاتا ہے، نئے سال کا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ کس انداز میں؟ ننگا ناچ کر، بےہودہ حرکت کر کے، شراب کباب کے ساتھ، کیک کے ساتھ، اور اس طریقے سے نیا سال کا گویا ویلکم کیا جاتا ہے، استقبال کیا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم اپڈیٹ ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ اپڈیٹ۔ ہم کیا ہیں؟ ہم بالکل جدید قسم کے لوگ ہیں، ہم بالکل آدھونک زمانے کے آدھونک لوگ ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے پیارے پیارے بچوں اور بچیوں، یہ لیٹسٹ اور آدھونک پن کی بات نہیں ہے، یہ جہالت ہے، اس میں انسانیت کی موت ہے۔ ایسا کام جس میں شرم رخصت ہو جائے، حیا رخصت ہو جائے، صحت برباد ہو جائے، جس میں گناہ اور غلط کام کیے جائیں، وہ کبھی بھی تہذیب نہیں ہو سکتی، تہذیب کا حصہ نہیں ہو سکتا، وہ کلچر نہیں کہلانے کے قابل ہو سکتا۔ یاد رکھیں، تہذیب و تمدن، کلچر اور تہذیب وہ ہے جو ہمارے بڑوں کی تھی، ہمارے بزرگوں کی تھی، ہمارے بڑوں کی تھی اور بزرگوں کی تھی۔ اور ستم، ہائے ستم یہ ہے کہ ان بےہودہ حرکتوں کی، نئے سال منانے کا جو طریقہ ہے جو بےہودہ پن سے منایا جاتا ہے، اس بےہودے پن کو اور اس گندی حرکت کو ریکارڈنگ کیا جاتا ہے اور اسے سوشل میڈیا پر ڈالا جاتا ہے۔ ہمت تو دیکھو بے شرمی کی اور بے غیرتی کی، کہ گناہ پہلے کسی زمانے میں چوری چپکے لوگ کرتے تھے، گناہ تو ہر زمانے میں چوری چپکے ہی کیا جاتا ہے، ہمت نہیں ہوتی سامنے کرنے کی، لیکن میڈیا میں اس کو لانا، اسے سوشل میڈیا پر ڈالنا اور اسے چینلوں پر ڈال کر پوری دنیا کو دکھانا، یہ شاید جانور بھی ایسا نہ کرے۔ یہ جانور پن ہے میرے بھائی، یہ جہالت ہے، یہ کوالیفیکیشن نہیں ہے، یہ تعلیم یافتہ لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں، خاص طور سے ہمارے ملک، پیارا سا ملک ہندوستان، اس کا ایک کلچر، شاندار کلچر رہا ہے، اس کی ایک بہترین ماضی گزری ہے، اس کا پاسٹ اتنا شاندار رہا ہے کہ دوسرے ملک والے بھی ہندوستان کے کلچر اور اس کے تہذیب کو اب تک سلام کرتے آئے۔ میں خاص طور سے اپنے ہندوستانی مسلمانوں کو اور مسلم نوجوانوں کو، اور بلکہ ایک بھائی ہونے کے ناطے اپنے ملک کے سبھی برادران وطن کو اور اپنے اس پیارے سے ملک کے اس اسٹیج سے پوری دنیا کے انسانوں کو ہم یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ خدا را نئے سال کا ویلکم اور نئے سال کی ابتدا اور اس کا آغاز اس انداز میں نہ کیجیے۔ سال آتا ہے، نیا سال آتا ہے اور آئے گا، آپ کچھ کریں نہ کریں، ہر سال آتا ہے ہماری زندگی میں، یعنی کتنے سال آئے اور گزر گئے۔ یاد رکھیں، یہ سال ہمیں جگانے کے لیے آتا ہے، نئے سال کی جو شروعات ہوتی ہے ہمیں احساس دلانے کے لیے آتا ہے۔ سپوز کیجئے ہماری عمر اللہ نے 50 سال لکھی ہے اور ہم 40 سال کے ہو گئے اور 2022 گزر گیا، تو اب ہماری زندگی کل 9 سال بچے، 41 کے ہو گئے ہم، 23 گزرا، 2023 آئے گا تو جائے گا بھی، جب 23 آئے گا پتہ چلا زندگی میں 1 سال اور لیس ہو گیا، اب ادھر 42 کے ہوئے، اب ادھر بچ گئے 8، گنتے رہو۔ ہر سال
آپ قبر کے قریب جا رہے ہیں، آپ اپنے زندگی کے خاتمے کی طرف جا رہے ہیں. یہ بتائیں کہ وہ انسان جو موت کے قریب جا رہا ہو، جس کی زندگی کی عمر سکڑ رہی ہو اور موت کی طرف، قبر کے گڑھے کی طرف جا رہا ہو، وہ جشن منائے، وہ جشن منائے. کوئی شیر دل انسان آئے اور سامنے کھڑے ہو کے ذرا یہ کہے کہ جی ہاں میری عمر اتنی ہے، اب اتنی رہ گئی، یا کوئی کنفرم کرنے والا اس کو بتا دے کہ تو اب بس اتنے سال کا مہمان ہے، وہ زندگی میں پھر ہنسنے کا نہیں. اسے پتا چل جائے کہ تو 50 سال کا ہے، اب تو 1 سال لگے بیٹا تیرا، 49 گزار لیے تم نے، بس یہ آخری دیر چل رہا ہے تیری زندگی کا. بھائی صاحب پورے 1 سال وہ مسکرائے گا ہی نہیں، مسکرائے گا نہیں. یہ سال ہر دن کے ہر لمحے، ہر منٹ، ہر گھنٹے، اور صاحب 24 گھنٹے کے ساتھ 24، ایک رات ایک دن میں 24 گھنٹے، اور ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30، 29، 31 دن، سال کے 12 مہینے، یہ ہماری زندگی میں کم ہوتے جا رہے ہیں، کم ہوتے جا رہے ہیں، کم ہوتے جا رہے ہیں. عقل مند انسان جشن نہیں مناتا. عقل مند انسان جب سال گزرتا ہے تو اپنی زندگی کا محاسبہ کرتا ہے کہ ہم نے اس سال میں کیا پایا اور کیا کھویا. یہ ہے اصل جشن منانا، اس نئے سال سے فائدہ اٹھانا کہ ہم بیٹھ کر یہ غور لگائیں، کیلکولیٹ کریں، حساب لگائیں کہ ہم نے اس سال میں کیا پایا اور کیا کھویا. جو پایا اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے، جو کھایا، جو کھویا اور جو ہاتھ سے نکل گیا اسے پانے کی، کھوئے ہوئے کو پانے کی کوشش کیجئے. ہم اب تک جو نیک اعمال نہ کر سکے وہ کریں، جو ترقی دین و دنیا کے اعتبار سے نہ کر سکے وہ اب ہم عزم کریں کہ اسے ہم کرنا ہے. اور جو ہم نے کھو دیا ہے، جو بیت گیا ہے، جو گزر گیا ہے، اس سے سبق لیں. یہ عقل مندوں کی پہچان ہوتی ہے، یہ عقل مندوں کی شناخت ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو دن ایسا گزر جائے، جس دن پر سورج ایسا گزرے کہ وہ غروب ہو جائے اور اس دن میں نے کچھ بھی نہ کیا، تو میں اس دن کو سوچ کر بڑی شرمندگی محسوس کرتا ہوں. یعنی وہ دن ہمارے لیے بڑی شرمندگی کی ہوتی ہے جو دن یوں ہی خالی پیلی گزر جائے اور میں اس میں کچھ بھی نہ کر سکوں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن تمہاری زندگی سے گزرنا ایسا ہے گویا کہ تمہارے جسم کا ایک حصہ ختم ہو گیا، ایک حصہ گزر گیا. اللہ سمت. میرے نبی نے کبھی جشن نہیں منایا سال کے آنے پر، صحابہ نے نہ منایا، تابعین نے نہ بنایا، اکابرین امت آج بھی نہیں مناتے. وہ تو بس عبرت اور مقام کے طور پر اس کو لیتے ہیں اور عزم کے طور سے لیتے ہیں. میرے بھائیوں، میرے عزیزو، خدا کے واسطے میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کروں گا اپنے نوجوان بچوں سے اور بچیوں سے، خدا کے واسطے ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو. یہ گندی حرکت ہے، یہ تہذیب کے خلاف ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ بڑی شرم کی بات ہے. لہذا جب سال آئے، نیا سال کتنے بار آپ کی زندگی میں آیا اور چلا گیا، نہ جانے کتنی بار آئے گا جائے گا. آپ تو بس اپنے اندر انسانیت پیدا کرو، اپنے اندر حیوانیت کو نکال کر اپنے اندر انسان کو زندہ کرو. جو جشن میں آپ خرچ کرتے ہو نا، کسی بیمار کی علاج میں لگا دو، کسی کے ہاں آٹے کا کٹے بھجوا دو، کسی کے ہاں دال چاول بھجوا دو، کسی کے ہاں کھانے کا انتظام کروا دو. دنیا میں بہت سارے ضرورت مند، حاجت مند ہیں، انہیں دو. نیا سال نہ مناؤ. نیا سال منانا کبھی بھی کہیں بھی کسی اعتبار سے بھی جائز نہیں ہے. یہ تو ہمارے عیسائی جو بھائی ہمارے، ان کی دین ہے. ان کے ہاں سے کرسمس ڈے شروع ہوا، کرسمس ڈے کے بعد وہ پھر نئے سال منانے لگ گئے اور پھر پوری دنیا نے ان کو کاپی کیا اور آج ایسی کاپی ہو گئی کہ آج ہم سب لوگ بھی اس گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے. لہذا اس سے بچو. یاد رکھنا اگر ناچ گاتے موت آ گئی، کل قیامت میں اسی انداز میں اٹھائے جاؤ گے، اسی انداز میں اٹھائے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ہماری زندگی کے ایک ایک عمل کا حساب ہونا ہے. ایک ایک لفظ کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا، ایک ایک حرکت کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا. یاد رکھنا، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ کی آنکھیں ہر وقت کھلی رہتی ہیں. اللہ کے دیکھنے سے کوئی بھی معنی نہیں ہوتا. ہر وقت اللہ کی ذات سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے. لہٰذا اس بات کے لیے پرعزم ہو جاؤ. اب تک جو ہوا اللہ سے معافی مانگو اور اب نئے طریقے سے انشاءاللہ اللہ کو راضی کرنا ہے. کوئی رسم نہیں کرنی، کوئی گناہ نہیں کرنا. یہ اللہ سے عہد کر کے انشاءاللہ نئے سال کا آغاز کرو. اللہ کرے کہ آنے والا سال ہمارے لیے بھی خیر کا ہو، آپ کے لیے بھی، پورے ملک کے لیے، پورے وطن کے لیے.
وطن کے سبھی بھائیوں بہنوں کے لیے اور بلکہ پوری عالم اور پوری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ آنے والے سال کو امن کا، سلامتی کا، خیر کا، بھلائی کا، فضل کا، پیار کا، محبت کا، ترقی کا، خوشحالی کا، تندرستی کا، یہ سب اس طرح کی دعا مانگو نا. نیا سال آ رہا ہے، دیکھو کرونا پھر پھیلنے لگا، دعا کرو کہ اللہ سب کو تندرستی دے. بے روزگاری سے پوری دنیا بلک رہی ہے، اللہ سے برکت مانگو نا. اگر کرنا ہی ہے تو لگ جاؤ سب دعا میں، اللہ کو مناؤ، اللہ کو راضی کرو، سب اللہ ہی کرنے والا ہے. لیکن رسم سے توبہ کرو، گناہوں سے توبہ کرو. اگر ایسا کرا، ہم نے دعاؤں کا اہتمام کیا، ہماری دعاؤں سے خیر وجود میں آئے گی، کتنی ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات. ایک سال گیا، ایک سال نیا ہے آنے کو. ایک سال گیا، ایک سال نیا ہے آنے کو، پر وقت گزر گیا، اب بھی ہوش نہیں دیوانے کو. اب بھی ہوش نہیں دیوانے کو. کیا دیوانے بنے رہو گے بھیا؟ وقت اور عمر، صحت، تندرستی سب جا رہی ہیں، بہت تیزی سے وقت ڈھل رہا ہے، بڑی تیزی سے عمر گزر رہی ہے، اور ہم ہیں کہ جشن پہ جشن منا رہے ہیں، ہمارے جشن میں اضافہ ہو رہا ہے. کیسی ناسمجھی کی بات ہے. لہذا ہوش لو، ہوش کے ناخن لو. جو وقت اللہ نے دیا ہے نا، اسے اچھے کام میں، دنیا کی ترقی میں گزارو اور آخرت کی تیاری میں گزارو. اپنے اندر اچھائیاں لاؤ، برائیوں کو نکال پھینکو، اپنے اندر سے بھی، سماج کے اندر سے بھی. یہ ہے اصل کرنے کا کام. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سبھی ساتھیوں کو ان باتوں پر عمل کرنے اور ان باتوں کے لیے پرعزم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ.